جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اچھا، ہم پڑھ رہے ہیں ہیومن جیوگرافی کو، اور اس میں جو مختلف چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو ابھی سیکنڈ اس میں جو ہمارا پارٹ ہے اس میں بھی ہم کچھ اور چیزوں کو پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، اگین ہمارے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ ہے میڈیکل جیوگرافی۔ ہیلتھ جیوگرافی میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہیلتھ جیوگرافی میں بیسیکلی ہم جو ایکسیس ہے پاپولیشن کا، جو لوگوں کا ہیلتھ کیئر کو ایکسیس ہے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ میڈیکل جیوگرافی میں ہم صرف میڈیکل چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی وبا آ گئی ہے، کوئی پینڈیمک آ گیا ہے، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے لوگوں کو، کسی ملک کے لوگوں کو متاثر کیا، کتنے ان سے اموات ہوئیں، کتنے اس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، کیا اس کی صورتحال ہے، کچھ ان کے بارے میں اسٹیٹسٹکس، کچھ ان کے بارے میں اعداد و شمار جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس وبا نے، اس بیماری نے کتنا اثر ڈالا ہے لوگوں کے صحت پر۔ تو جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہم میڈیکل جیوگرافی کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہے پولیٹیکل جیوگرافی۔ پولیٹیکل جیوگرافی سے مراد کیا ہے؟ پولیٹیکل جیوگرافی جو ہے وہ ہیومن جیوگرافی کی وہ برانچ ہے کہ جس میں ہم پولیٹیکل باؤنڈریز کو پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے تو پاکستان کے ارد گرد کون سے ممالک ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کیسی ہے، پاکستان کے باؤنڈریز کون کون سے ہیں، کیا اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی، اور انٹرنل جو آپ کے جغرافی ہے، فار ایگزامپل ووٹنگ ہے، سب ڈویژن ہے، یا اور چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر پی کے یا نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، ووٹنگ کہاں سے کہاں ہوگی، ان علاقے کے لوگ ٹھیک ہے نا این اے میں آتے ہیں، فلاں یہاں سے اس پار جائیں گے تو این اے تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنے یونین کونسلس ہے، اتنے جو ہے اس میں علاقے آتے ہیں۔ تو یہ ساری جو انٹرنل جیوگرافی ہوتی ہے نا، وہ پولیٹیکل پرپس کے لیے جو بنائی جاتی ہے، تو وہ پولیٹیکل جیوگرافی کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کی جیوگرافی، ٹرانسپورٹیشن جیوگرافی اس جیوگرافی کو کہتے ہیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں کہ فار ایگزامپل آپ روڈ بنا رہے ہیں یا کوئی ریل کی پٹری بنا رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سا راستہ زیادہ قریب ہے، کون سا زیادہ ایکسیس کرتا ہے، کس پر کم سے کم خرچ آئے گا، ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے لنک کرنے کے لیے کیسا روڈ بنایا جائے۔ تو اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا، اس کے لیے جو اسپیشل جو میپس بنائے جاتے ہیں، بائی ایک روٹ ہے، فار ایگزامپل سی پیک ایک روٹ ہے، تو سی پیک کا روٹ کے لیے جو نقشہ بنا ہے کہ سنکیونگ سے شروع ہو کر وہ گوادر تک کس کس روٹ سے جائے گا، تو اس پرپس کے لیے وہ جو بنی ہے نا جیوگرافی، تو بیسیکلی وہ ٹرانسپورٹیشن جیوگرافی بنی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں جو اویلیبل نیٹ ورکس آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو جان سکیں، اور کم سے کم وقت میں، کم سے کم خرچے میں وہ چیز وہ بن سکے۔ سیٹلمنٹ جیوگرافی ہے۔ سیٹلمنٹ جیوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اربنائزیشن ہے، اسپیشلی اس میں جو اربن جیوگرافی آ جاتی ہے کہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ایگریکلچر پر گزارا کرتے ہیں، لیکن اب ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے، لوگ موومنٹ کر رہے ہیں، مائگریشن کر رہے ہیں، شہر آباد ہو رہے ہیں، شہر آباد ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ان میں کیا کیا پرابلمز ہیں، ان میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہم سیٹلمنٹ جیوگرافی، اور اسپیشلی اس کو بھی ایک اسپیسیفائی کر لیں تو اربن جیوگرافی کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اربن جیوگرافی کا یا سیٹلمنٹ جیوگرافی کا تعلق جو ہے وہ ہیومن سے ہے، ہیومن بیہیویئر سے ہے، ان کے انٹریکشن سے ہے، لہٰذا سوسائٹی سے ہے، تو لہٰذا وہ ہیومن جیوگرافی ہے۔ لیکن ہیومن جیوگرافی میں کون سا پارٹ ہے؟ وہ سیٹلمنٹ جیوگرافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر میں نے شاید مس کر لی بیچ میں سے، یس، دس ون، ملٹری جیوگرافی۔ ملٹری جیوگرافی وہ جیوگرافی ہے جس میں ہم جو ملٹری پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ملٹری جو اپنے لیے جو نقشے بناتے ہیں، فار ایگزامپل کہیں پر انہوں نے موومنٹ کرنی ہے تو کس طرح انہوں نے موومنٹ کرنی ہے، یا کوئی آپریشن کرنا ہے کہیں پر تو اس آپریشن کے لیے وہ جو اسپیشل میپس بناتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم ان کا جو ہے وہ اپنی فیسلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو وہ جو ملٹری پرپس کے لیے وہ جو اپنے میپس بناتے ہیں، وہ جو اپنی جیوگرافی بناتے ہیں، وہ جو ہے وہ ملٹری جیوگرافی کہلاتی ہے۔ تو یہ ہیومن جیوگرافی کے چند اہم فیلڈز ہیں، سب برانچز ہیں جس کی ہم نے
تھوڑی سی وضاحت پیش کی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے کم سے کم وقت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خود بھی آپ اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے تو خود بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. کویشچن فار اسائنمنٹ اور کویشچن فار ایگزام، اس کے حوالے سے بھی، ایگزام پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی یہ کویشچن بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ پیپر کا حصہ بھی ہوگا نو ڈاؤٹ. اور وہ یہ ہے کہ ڈیفائن ہیومن جیوگرافی. آپ نے ہیومن جیوگرافی کو ڈیفائن کرنا ہے، پھر ایکسپلین ایٹ لیسٹ 5 برانچز آف ہیومن جیوگرافی، اور آپ نے کم سے کم 5 برانچز جو میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی سی بھی اپنی مرضی کے 5 برانچز پہ آپ لکھیں، تو یہ آپ کا اسائنمنٹ بن جائے گا اور آپ کی کویشچن کی پریپریشن بھی ہو جائے گی ساتھ میں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.